إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. حضرات محترم، یہ قرآن کریم کی بہت اہم آیت ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ایک خاص بات کا حکم دے رہے ہیں۔ وہ حکم کیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اپنے نبی پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس لیے اے اہل ایمان، صلو، تم بھی درود بھیجا کرو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجا کرو اور فرما بردار رہا کرو۔ یہاں جو لفظ درود صلو، صلی یصلی کہا گیا ہے، اس کا معنی ہے رحمت بھیجنا یا خیر، اچھائی اور بھلائی کا تذکرہ کرنا۔ جب اس درود کی نسبت اللہ کی طرف سے ہو، اللہ کی طرف ہوگی تو اللہ کا درود پڑھنا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کو بھیجتے ہیں۔ دوسرا معنی ائمہ مفسرین نے یہ کیا ہے، جس طرح اللہ ہر بندے کے متعلق کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنی جماعت کے اندر میرا ذکر کرو، میں اس سے بہتر جماعت یعنی فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کروں گا۔ تو یہاں درود سے مراد اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا آپ کی ذات کا تذکرہ کرنا ہے فرشتوں کے سامنے۔ عموماً یہ کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ شاید اللہ جس طرح ہم کلمات کو ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس طرح اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ کسی طرح بھی معنی نہیں بنتا۔ جب اس درود کی نسبت کریں فرشتوں کی طرف تو اس کے بھی دو معنی ائمہ مفسرین نے کیے ہیں۔ ایک تو معنی یہ جو اللہ اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، فرشتے اس کے ورکر ہیں، وہ اللہ کی رحمتوں کو لے کے نازل ہوتے ہیں۔ دوسرا معنی اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ جس طرح فرشتے جو ہیں ہر ایماندار کے لیے دعا کرتے ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے بعد سب سے بہتر اور برتر ہیں، اس لیے ہمارا ذکر اور آپ کا ذکر یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ انسانوں میں سے اپنے ایمان کے مطابق جتنا اللہ کا ذکر کرتا ہے اتنا اس کا وہاں تذکرہ ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے سب سے افضل ذکر آپ کا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے
چونکہ خیر کے جتنے رستے ہمیں علم ہوئے، بھلائی جتنی ہمیں ملی، ایمان کی نعمت ہمیں میسر آئی، اسلام کی توفیق ملی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق، وہ آپ کی ذات سے ہمیں ملی، کیونکہ ڈائریکٹ ہمارا اللہ کے ساتھ تو تعلق نہیں تھا۔ ہمیں اللہ کی پہچان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی۔ تو اس لیے جو احسان کرتا ہے اس کے احسان کا بدلہ یہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا ہم بدلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن اللہ نے اس کا طریقہ یہ بتایا، یا ایھا الذین آمنوا صلو، اہل ایمان تم بھی نبی کریم پر درود بھیجو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم سے سوال کیا، یہاں یہ بات بڑی قابل غور ہے، سوال کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ تو سمجھ آ گئی ہم نے آپ پہ سلام کیسے بھیجنا ہے، آپ نے ہمیں سکھایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، درود کیسے بھیجیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ ہم جو نبی کریم نے درود و سلام سکھایا ہم اس پہ مطمئن نہیں ہیں، ہم اپنے پاس سے گھڑ کے کلمات کو درود و سلام بنایا ہوا ہے، جبکہ سب سے بہترین وہی کلمات ہیں جو رسول اللہ نے سکھائے ہیں، کیونکہ نبی کریم ہر خطبے میں کہتے تھے ان احسن الکلام کلام اللہ، سب سے بہترین کلام اللہ کی ہے، وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات کے بعد اس کائنات میں سب سے بہترین کلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے مسلمانوں کو اس درود کے، اس سلام کے کلمات پہ مطمئن ہونا چاہیے جو رسول اللہ نے سکھائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو خود گڑے ہیں وہ اس کا قائم مقام بھی نہیں ہو سکتے، اس کی برابری بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر درود پڑھنا ہو تو درود ابراہیمی جسے کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر آپ پر سلام بھیجنا ہو تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہمیں انہی کلمات پر مطمئن کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی مرۃ، جو شخص ایک مرتبہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے نا، صلی اللہ علیہ 10 مرات، اللہ اس پہ 10 دفعہ اپنی رحمتیں بھیجتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے، اللہ اسے 10 نیکیاں دیتا ہے، اللہ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم سے سوال کیا، یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں، آپ پہ درود بھیجتا ہوں، کتنا بھیجوں؟ کیا 1/4 چوتھا حصہ؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر زائد بھی بھیجو تو ٹھیک ہے۔ کہنے لگے اچھا نصف یا 1/3 کہا؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہو۔ پھر اس نے نصف کہا، پھر 2/3 کہا۔
آپ نے ہر مرتبہ یہی کہا کہ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہو۔ حضرت ابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں صرف آپ پہ درود ہی پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ تیرے ہر گناہ کو معاف کر دے گا، تیرا ہر غم ٹال دے گا، تیری ہر دعا کو قبول کر لے گا۔ تو اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے ہمیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تسلیمہ کا مطلب ہے فرما برداری کرنا۔ یہ صرف درود و سلام نہیں، زبان سے ہی نہیں بلکہ تسلیمہ، ان کی ہر بات کو تسلیم کرنا ہے۔ زبان سے تو انسان ہر وقت درود جپتا رہے، لیکن جب اللہ کے رسول کا حکم آئے تو اس کا مذاق اڑائے، یا کہے کہ میرا مسلک ایسا نہیں کرتا، یا یہ کہے کہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے درود پڑھنے میں بھی مخلص نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جہاں نبی کریم کی تعظیم و تکریم توصیف کا حکم دیا، آپ پہ درود و سلام کا حکم دیا، دوسرا حکم یہ دیا کہ کبھی اللہ یا اس کے رسول کو تکلیف نہ دینا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کو تکلیف کون دے سکتا ہے؟ اللہ کو تکلیف یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، اور آج کتنی بے شرمی سے کہا جاتا ہے فلاں مشکل کشا، فلاں داتا، فلاں غوث، فلاں ایسے۔ اللہ کو اذیت دینا اتنا بڑا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات مجھے میرے رب نے کہی، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے جبکہ اس کے لائق نہیں ہے۔ یا اللہ آپ کو گالی کیسے دیتا ہے؟ کہا میری اولاد بناتا ہے کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے۔ یعنی یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور بدقسمت بعض مسلمان ہیں جنہوں نے نبی کریم کو اللہ کا حصہ ہی بنا دیا، نور من نور اللہ، یہ اللہ کے نور میں سے ہے۔ یہ اللہ کو گالی ہے، جو مسجدوں میں اذانوں سے پہلے یا بعد میں گالیاں دیتے ہیں اللہ رب العزت کو، اور یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرمایا۔ دوسرا، رسول اللہ کو ایذا دینا، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو اس زمانے میں جو لوگ نبی کریم پہ مختلف طعنہ زنی کرتے تھے، اور آج نبی کریم اس دنیا میں تشریف فرما تو نہیں ہے، اللہ کے حضور ہیں، لیکن آج جو نبی کریم کے طریقے اور اس کی سنتوں کا مذاق اڑاتا ہے وہ رسول اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ حالانکہ پہلے بات تسلیم کر کے آیا ہے کہ میں مانوں گا ہر بات، جب وہ اللہ کے نبی کی ایک تو سنت پہ عمل نہیں کیا، دوسرا اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ جو ایسا کرے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ یا اس کے رسول کو کسی بھی معاملے میں اذیت دے، تکلیف دے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس پہ دنیا میں بھی لعنت کرتے ہیں، آخرت میں بھی۔ لعنت کیا ہے؟ اللہ اپنی رحمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ نے نہ ختم ہونے والا ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جس طرح اللہ کو ایذا دینا بہت بڑا جرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا یہ دنیا میں کبیرہ ترین گناہ ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کو تکلیف دینا بھی منع ہے۔ کہا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، بغیر سبب کے ایماندار مردوں یا عورتوں پہ ان طعنہ زنی کرتے ہیں، انہیں اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں کسی بھی طرح، فَقَدْ احْتَمَلُوا بُحْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اس نے بہت بڑا بہتان اٹھایا اور بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ اور بہتان لگانا
اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جس طرح ہم سورۃ نور کے اندر پڑھ آئے ہیں، ان الذین یرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ جو کسی مومنہ عورت یا کسی مومن مرد پہ بہتان لگاتا ہے، بہتان یہ ہوتا ہے اس میں وہ گناہ نہیں ہے، الزام لگا دیا صرف اسے بے عزت کرنے کے لیے یا اپنا دفاع کرنے کے لیے دوسرے پہ الزام لگا دیا، تو کہا دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ایسے شخص پہ برستی ہے۔ تو جو مومنوں کو بھی ایذا دے گا اس نے بہتان لگایا ہے اور بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوا۔ ان آیات میں ہم نے 3 باتیں سمجھی ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم پر۔ اللہ پہ نبی کریم کا احسان نہیں، ہم پہ احسان ہے ان کے۔ اللہ نے تو انہیں اپنا رسول بنا کے بھیجا، ہمیں سارے خیر کے رستے آپ نے بتائے۔ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے، اور آپ نے ہمارے لیے جو کچھ کیا ہمارا حق ہے کہ ہم بھی آپ کی ذات مطہرہ پر درود و سلام بھیجیں۔ دوسری بات، اللہ اور اس کے رسول کو اذیت کا کبھی سوچنا بھی نہ ہو۔ اگر کسی نے اللہ یا اس کے رسول کو تکلیف دی، دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ جس طرح اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینا گناہ ہے، اسی طرح اہل ایمان کو ایذا دینا بھی گناہ ہے۔ کہا جس نے کسی مومن بغیر کسی سبب کے ایذا دی، اس نے بہت بڑا بہتان بندہ اور بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی پر ہمیشہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم محبت کے دعوے تو بہت کرتے ہیں، لیکن ایک دن ہمارے یہ مولانا شمس الدین صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی، آپ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ترازو میں تولنا ہو تو دن میں سوچیں کہ کتنی مرتبہ نبی کریم پر درود بھیجا ہے۔ یہ بہت کمی ہے ہمارے اندر، جبکہ عرب لوگ جو ہیں وہ بڑی کثرت کے ساتھ ہر وقت، بلکہ جب نبی کریم کا نام لیا جائے وہ شخص بڑا بخیل اور کمینہ ہے جو آپ کا نام سن کے آپ پہ درود نہیں بھیجتا۔ اس لیے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام لیا جائے یا آپ کا صفاتی نام لیا جائے، فوراً کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔